ایک زمانے میں جب دنیا نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد دوبارہ آباد ہو رہی تھی، یمن اور عمان کے درمیان ایک وسیع صحرا میں، جسے الاحقاف کہا جاتا ہے، ایک قوم آباد تھی جسے قوم عاد کہتے تھے۔ یہ لوگ نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ اللہ کی نعمتوں کو بھول چکے تھے اور اپنی طاقت پر مغرور ہو گئے تھے۔ ان کی نسل حضرت نوح کے بیٹے سام سے چلتی تھی اور وہ عرب کی قدیم ترین قوموں میں سے ایک تھے۔ ان کا علاقہ ریتلے ٹیلوں، وادیوں اور پہاڑوں سے بھرا ہوا تھا، جہاں وہ ایک شاندار تہذیب قائم کر چکے تھے۔ قوم عاد کے لوگ جسمانی طور پر بہت طاقتور اور لمبے قد کے تھے۔ ان کے جسم پتھر کی طرح مضبوط اور لوہے کی طرح سخت تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا قد کھجور کے درختوں جتنا لمبا ہوتا تھا اور وہ آسانی سے پہاڑوں کو کاٹ کر عظیم عمارتیں تعمیر کر لیتے تھے۔ ان کی عمریں سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال تک پہنچتی تھیں۔ بیماریاں ان کے قریب بھی نہ پھٹکتی تھیں اور بوڑھاپا انہیں چھو بھی نہ سکتا تھا۔ وہ صحرا میں بہتے چشموں کے کنارے باغات اگاتے، پھلدار درخت لگاتے اور اپنے لیے جنت نما محلات بناتے۔ ان کا شہر ارم ذات العماد دنیا کا سب سے خوبصورت اور مضبوط شہر تھا، جہاں بلند ستونوں والے محلات تھے جو آسمان کو چھوتے نظر آتے تھے۔ یہ محلات پتھر اور لوہے سے بنے ہوتے، جن کی دیواریں موتیوں اور جواہرات سے سجی ہوتی تھیں۔ وہ اپنے باغوں میں انگور، کھجوریں، انار اور دیگر پھل اگاتے اور ان کی نہریں دودھ اور شہد کی طرح بہتی تھیں۔ لیکن یہ ساری نعمتیں انہیں اللہ کی طرف سے ملی تھیں، مگر وہ اپنی طاقت اور ہوشیاری پر مغرور ہو گئے۔ وہ کہتے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ زمین ہماری ملکیت ہے، ہم اس کے مالک ہیں۔ ہماری عمارتیں اتنی مضبوط ہیں کہ کوئی طوفان انہیں ہلا بھی نہیں سکتا۔ وہ پتھر کے بتوں کی پوجا کرتے، جن کے نام صدا، سمود اور حبہ تھے۔ وہ ان بتوں کو اپنا خدا مانتے اور ان سے مدد مانگتے۔ کمزوروں پر ظلم ڈھاتے، غریبوں کو لوٹتے اور مسافروں کو ستاتے۔ ان کی مجالس میں ہنسی مذاق اور غرور کی باتیں ہوتی۔ وہ کہتے، مرنے کے بعد کیا دوبارہ زندہ ہونا؟ یہ تو جھوٹی کہانیاں ہیں۔ ہم تو ابدی ہیں، ہماری طاقت ہمیں ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے اور زیادہ ظلم کرنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالی نے انہی میں سے ایک نیک اور معزز شخص کو نبی بنا کر بھیجا، جن کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا۔ حضرت ہود نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ وہ اپنی قوم سے بہت محبت کرتے تھے اور صابر اور دانا شخص تھے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں۔ حضرت ہود نے اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اے میری قوم، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمہیں اسی نے یہ طاقت، دولت، لمبی عمریں اور خوبصورت زمین دی ہے۔ اس کا شکر ادا کرو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ تم نے دیکھا نہیں کہ نوح کی قوم نے انکار کیا تو طوفان میں تباہ ہو گئی؟ تم بھی اسی راستے پر ہو۔ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بس اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم نے توبہ کی تو اللہ تم پر مزید نعمتیں نازل کرے گا، تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا اور تمہاری زمین کو مزید سرسبز بنا دے گا۔ لیکن اگر تم نے انکار کیا تو ایک دردناک عذاب آئے گا جو تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ قوم کے سرداروں نے حضرت ہود کی بات سن کر ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگے، اے ہود، تو پاگل ہو گیا ہے؟ تیری یہ باتیں پرانی کہانیاں ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد بھی یہی بت پہنچتے تھے اور ہماری طاقت دیکھ۔ اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس کا تو ڈراتا ہے۔ ہم تو تیری بات نہیں مانیں گے۔ کچھ لوگوں نے تو کہا، ہود کو ہمارے بتوں نے پاگل کر دیا ہے۔ وہ حضرت ہود کو دھمکیاں دیتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت ہود نے بار بار نصیحت کی، انہیں اللہ کی نشانیاں یاد دلائیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے تمہیں نوح کے بعد اس زمین کا وارث بنایا؟ تمہاری طاقت اور قد اسی کی دین ہے۔ کیوں اپنی تباہی کی طرف جا رہے ہو؟ لیکن قوم کے زیادہ تر لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ صرف چند لوگوں نے ایمان لایا جو غریب اور کمزور تھے۔ آخر کار اللہ کا حکم آیا کہ عذاب نازل ہو۔ سب سے پہلے 3 سال تک شدید خشک سالی پڑی۔ بارش کا ایک قطرہ بھی نہ گرا۔ چشمے سوکھ گئے، نہریں ختم ہو گئیں، باغات مرجھا گئے، درخت سوکھ گئے۔ جانور پیاس سے مرنے لگے، لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے۔ حضرت ہود نے آخری بار کہا، اے میری قوم، اب بھی وقت ہے۔ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا اور تمہیں مزید نعمتیں دے گا۔
लेकिन कौम के गुरूर में कोई कमी ना आई। उन्होंने कहा, ये तो इत्तेफाक है, हमारे बत जल्द बारिश ला देंगे। फिर एक दिन आसमान पर गहरे स्याह बादल छा गए। कौम के लोग खुश हो गए और चीखने लगे, देखो बारिश आ गई, हमारी दुआएं कबूल हुई। लेकिन ये बारिश नहीं, अल्लाह का गजब था। एक भयानक चीखती हुई आंधी चली, जिसे कुरान में सरसर कहा गया है। ऐसी तेज और सर्द हुआ कि कान फट जाएं और जिस्म जम जाएं। ये तूफान अल्लाह के हुक्म से 8 दिन और 7 रातें मुसलसल चलता रहा। ये आंधी इतनी शदीद थी कि इन ताकतूर लोगों को तनकों की तरह उड़ा ले जाती थी। वो आसमान में उठाए जाते और सर के बल जमीन पर गिरते उनके जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाते। उनके अजीम महल्लात और सितून गर गए, दीवारें इखड़ गईं, बागात तबाह हो गए। कुरान मजीद में है कि वो काटी हुई खजूरों के तनों की तरह गिरते थे। सूरह अल-हाक़ा 7। ये तूफान इतना खौफनाक था कि लोग अपने घरों में छिपने की कोशिश करते, लेकिन हवा उन्हें घरों से निकाल कर फेंक देती। सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले चंद लोग अल्लाह की रहमत से एक महफूज जगह पर बच गए। जब तूफान थमा तो हजरत हूद बाहर निकले। देखा तो पूरा शहर मलबे का ढेर बन चुका था। रीत ने सब कुछ ढांप लिया था, कोई जिंदा न बचा था। हजरत हूद गमगीन हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मोमिनों को बचा लिया। वो और उनके साथी वहां से हिजरत कर गए और अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजारी। ये कहानी कुरान मजीद में कई जगहों पर बयान की गई है, जैसे सूरह अल-आराफ आयात 65 से 72, सूरह हूद आयात 50 से 60 और सूरह अल-फज्र आयात 6 से 8। उसका सबक ये है कि अल्लाह की नामतें शक्र के बगैर तबाही का सबब बन जाती हैं। गुरूर इंसान को इंधा कर देता है और वो अपने खालिक को भूल जाता है। आज भी हम देखते हैं कि लोग ताकत, दौलत और टेक्नोलॉजी पर मगरूर हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत के सामने सब कुछ हैंच है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आजिज़ी अख्तियार करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो और उसकी नाफरमानी से बचो। अगर हमने गुरूर किया तो नूह की कौम और आद की तरह हम भी तबाह हो सकते हैं। अल्लाह हमें हदायत दे और गुरूर से बचाए, आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो बना सकूं।